اگر آپ نے انٹرویو کے دوران اچھا تاثر دیا تو آپ کو تعاون کی ایک شکل پیش کی جائے گی، جیسے ملازمت کا کانٹریکٹ۔ نوکری کے وقت آپ کو ایک دستاویز پر دستخط کرنا ہوگا جس میں درج ذیل معلومات شامل ہوں گی: کام کے اوقات، معاہدے کی قسم، معاہدے کی مدت جو ایک مقررہ مدت یا غیر معینہ مدت کے لیے ہو سکتی ہے، اہلیت یا وہ کردار جو آپ کمپنی میں اختیار کریں گے، کام کی جگہ، اور ظاہر ہے کہ تنخواہ کیا ہوگی۔ کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق اس مواد کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو کسی مشیر یا کسی ایسے ادارے سے مدد طلب کریں جو کارکنوں کی مدد کرے، جیسے سرپرستی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ دستخط کرتے ہوئے دستاویزات کی ایک کاپی رکھنے کے اہل ہیں۔ اکثر ملازمت کے معاہدے میں آزمائشی مدت شامل ہوتی ہے، جس سے آپ اور کمپنی دونوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا آپ ملازمت کے لیے موزوں ہیں یا نہیں۔ آزمائشی مدت اس کی ایک مقررہ مدت ہونی چاہیے جو معاہدے کی قسم پر منحصر ہے اور اس میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے۔ روزگار کی کاؤنٹر میں وہی حقوق اور ذمہ داریوں کی فراہمی ہے اور اس کی تنخواہ ہوگی۔ کام کے مالک کو روزگار مرکز کو مطلع کرنا ہوگا معاہدے کے آغاز اور اختتام، برخاستگی یا استعفے کے ذریعے، مقررہ مدت کے معاہدے میں توسیع، تبدیلی اور ملازمت کے دوسرے اقسام کے مواقع۔ یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ضروری دستاویزات فراہم کریں اور اگر کوئی تبدیلیاں ہوں تو کام کے مالک کو مطلع کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی رہائش تبدیل کر دی ہے، تنخواہ کی پرچی ایک دستاویز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: کام کے لیے ادائیگی کے وقت آپ وصول کریں گے۔ اب ایک اور اہم دستاویز دیکھیں: تنخواہ کی پرچی، کارکن کا ڈیٹا، کام کی سرگرمی کے حوالے کی مدت، معاوضے کے عناصر، روک تھام اور تعطیلات اور اجازت ناموں کا خلاصہ۔ تنخواہ کی پرچی سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ معاوضہ کام کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن ہوشیار رہیں، یاد رکھیں کہ فیس کا اظہار دو طریقوں سے کیا جائے گا: ایک کل اور مجموعی طور پر۔ خالص کل معاوضہ ہے جو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ملے گا۔ مجموعی طور پر جو زیادہ ہے دراصل ٹیکس اور انعامات کے لیے مقرر کردہ حصے پر مشتمل ہے جو کام کے مالک کے ذریعے لیمز کو ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ ٹیکس بے روزگاری کے صورت میں آپ کو پنشن اور دیگر تنخواہوں کے اضافے کا حقدار بنائیں گے۔ آپ کی بنیادی ادائیگی کے حقوق میں یہ بھی شامل ہیں: چھٹیاں اور رخصت، ہفتہ وار آرام، شادی، زچگی اور زچگی کی چھٹی، بیماری اور حادثات۔ بیماری کی صورت میں کام کے مالک کو ٹیکس دورے کی درخواست کرنے کا حق ہے جس کے ذریعے وہ صورتحال کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یاد رکھیں بیماری کی صورت میں اصول موجود ہیں جیسے مخصوص اوقات میں گھر میں رہنا، کام کے مالک کو مقررہ اوقات کا احترام کرنا ضروری ہے، حالانکہ وہ آپ سے مقررہ اوقات سے زیادہ کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں اضافی اوقات آپ کو معاوضے کے ساتھ معاوضہ ادا کرنا ہوں گے یا اس کے نتیجے میں گھنٹوں معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو بیماری یا دیگر وجوہات کی بنا پر کام سے رخصت ہونا پڑا ہے یا اگر آپ دیر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس معاملے میں ضروری ہے کہ کام کے مالک سے اپنی غیر موجودگی کی بات چیت کرنے اور اس کا جواز فراہم کرنے کے کچھ خاص طریقے موجود ہیں۔ مرد اور خواتین کارکنان جیسے اٹلی میں موجود تمام شہریوں کی طرح ان کی صنف کی بنیاد پر یہ حق نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے۔ عمر، اصلیت یا مذہبی عقیدے کی بنیاد پر اٹلی میں بغیر کسی معاہدے پر دستخط کیے یا کام کے مالک کے بغیر آپ کے ملازمت کو مجاز دفتروں تک پہنچائے بغیر کام کرنے کا مطلب یہ کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کام کا مالک قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ غیر قانونی طریقے سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان فوائد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جو ریاست باقاعدہ کارکنوں کو دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ سے معاہدے کے طے شدہ حدود سے باہر کام کرنے یا آپ کی پارتیتا ایوا نمبر میں شامل شعبوں میں کام کرنے کو کہا گیا تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہے یا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں تو آپ کسی ایسے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کارکنوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔
مثال کے طور پر ٹریڈ یونین سرپرستی اور وکیل۔ ملازمت کے رشتے میں ملازم کو ایک کمزور فریق سمجھا جاتا ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی کام کرتا ہے تو ملازم پر کوئی جرمانہ نہیں ہو سکتا۔